کبھی آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دکھائیے جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارانہ میں اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جس نے عمرہ کا احرام اس طرح باندھا کہ اس کے کپڑے خوشبو میں بسے ہوئے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے، پھر آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ عمر رضی اللہ عنہ نے یا اللہ رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا، یا اللہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کپڑا تھا جس کے اندر آپ تشریف رکھے تھے۔ انہوں نے کپڑے کے اندر اپنا سر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ روئے مبارک سرخ ہے اور آپ خراٹے لے رہے ہیں۔ پھر یہ حالت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرہ کے متعلق پوچھا تھا؟ شخص مذکورہ حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لے اور اپنا جبہ اتار دے، عمرہ میں بھی اسی طرح کرے جس طرح حج میں کرتے ہو۔ میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مرتبہ دھونے کے حکم سے پوری طرح صفائی مراد تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھتے تو آپ کے احرام کے لیے اور اس طرح بیت اللہ کے طواف زیارت سے پہلے حلال ہونے کے لیے خوشبو لگایا کرتی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلبیت کی حالت میں لبیک کہتے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ کے قریب ہی پہنچ کر احرام باندھا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، محرم کو کس طرح کپڑا پہننا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ کرتا پہنے، نہ امامہ باندھے، نہ پجامہ پہنے، نہ باران کوٹ، نہ موزے، لیکن اگر اس کے پاس جوتی نہ ہو تو وہ موزے اس وقت پہن سکتا ہے جب ٹخنوں کے نیچے سے ان کو کاٹ لیا ہو، اور احرام میں کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہوا ہو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے لیکن کنگا نہ کرے، بدن بھی نہ جلانا چاہیے، اور جو سر اور بدن سے نکال کر زمین پر ڈالی جا سکتی ہے۔ حجۃ الوداع میں ظہر اور عصر کے درمیان ہفتہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگا کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور ردا پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ آپ نے اس وقت زعفران میں رنگے ہوئے ایسے کپڑوں کے سوا جس کا رنگ بدن پر لگتا ہو کسی قسم کی چادر یا تہمت پہننے سے منع نہیں کیا۔ دن میں آپ ذوالحلیفہ پہنچ گئے اور رات وہیں گزاری، پھر آپ سوار ہوئے اور بدار سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لبیک کہا اور احرام باندھا اور اپنے اونٹوں کو ہار پہنایا۔ ذی قعدہ کے مہینے میں اب 5 دن رہ گئے تھے۔ پھر آپ جب مکہ پہنچے تو ذی الحج کے 4 دن گزر چکے تھے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی کی۔ آپ ابھی حلال نہیں ہوئے کیونکہ قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے ان کی گردن میں ہار ڈال دیا تھا۔ آپ حجون پہاڑ کے نزدیک مکہ کے بلائی حصے میں اترے۔ حج کا احرام اب بھی باقی تھا۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد پھر آپ وہاں اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ ہو لیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، پھر اپنے سروں کے بال ترشوا کر حلال ہو جائیں۔ یہ فرمان ان لوگوں کے لیے تھا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی تھی تو اس سے ہم بستر ہو سکتا تھا۔ اس طرح خوشبودار اور سلے ہوئے کپڑے کا استعمال بھی اس کے لیے جائز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھی لیکن ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ پھر آپ نے رات وہیں گزاری۔ صبح کے وقت جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے لبیک پکاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ظہر 4 رکعت پڑھی لیکن ذوالحلیفہ میں عصر 2 رکعت۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رات صبح تک آپ نے ذوالحلیفہ میں ہی گزاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، تمام ہم تیرے ہی لیے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، ملک تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہم بھی آپ کے ساتھ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت۔ آپ رات کو وہیں رہے۔ صبح ہوئی تو مقام بدا سے سواری پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح اور تکبیر کہی۔ پھر حج اور عمرہ کے ایک ساتھ احرام باندھا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا۔ جب ہم مکہ آئے تو آپ کے حکم سے جن لوگوں نے حج کا احرام باندھا تھا ان سب نے احرام کھول دیا۔ پھر 8ویں تاریخوں میں سب نے حج کا احرام باندھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کر بہت سے اونٹ نہر کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن مدینہ میں بھی
2 चितकबरे सींगों वाले मेंढे ज़िबा किए थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी सवारी पूरी तरह खड़ी हो गई थी तो आपने उस वक्त लब्बैक पुकारा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जब जुल हलीफा में सुबह की नमाज पढ़ चुके तो अपनी ऊँटनी पर पलान लगाने का हुक्म फरमाया। सवारी लाई गई तो आप इस पर सवार हुए और जब वो आपको लेकर खड़ी हो गई तो आप खड़े होकर किबला रद हो गए और फिर लब्बैक कहना शुरू किया ताकि हरम में दाखिल हो गए। वहाँ पहुंचकर आपने लब्बैक कहना बंद कर दिया। फिर ज़ुल्तवा में तशरीफ लाकर रात वहीं गुजारते। सुबह होती तो नमाज पढ़ते और गुस्ल करते, फिर मक्का में दाखिल होते। अब यकीन के साथ ये जानते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह किया था। अब्दुल वारिस की तरह इस हदीस को इस्माइल ने भी अय्यूब से रवायत किया है। इसमें गुस्ल का जिक्र है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जब मक्का जाने का इरादा करते थे पहले खुशबू के बगैर तेल इस्तेमाल करते, इसके बाद मस्जिद जुल हलीफा में तशरीफ लाते, यहाँ सुबह की नमाज पढ़ते, फिर सवार होते। जब ऊँटनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पूरी तरह खड़ी हो जाती तो एहराम बांधते, फिर फरमाते कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते देखा था। हम अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर थे। लोगों ने दज्जाल का जिक्र किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैंने तो ये नहीं सुना, हाँ आपने ये फरमाया था कि गोया मैं मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ कि जब आप नाले में उतरे तो लब्बैक कह रहे थे।